طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے منہ سے بڑی ناگوار قسم کی بدبو آیا کرتی ہے، جس سے نہ صرف وہ خود پریشان ہوتے ہیں بلکہ دیگر لوگ جو ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ اس کے قریب بیٹھنے سے وہ گریزاں ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ مریض ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی وجوہات اور اس کے جو اسباب ہیں، اس کے اندر جو سر فہرست چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مریض جو ہوتا ہے یہ تبخیر معدہ کا مریض ہوتا ہے، تیزابیت، ریا اور گیس کی پیٹ کے اندر کثرت ہوتی ہے۔ طبی زبان میں یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مریض ہوتا ہے۔ طبیعت کے اندر خشکی کی شدت ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ طبیعت کے اندر ریا، تبخیر اور گیس کی شدت کی وجوہات کے اندر یہ مریض جو غذائیں استعمال کرتا ہے ان کے اندر زیادہ تر وہ غذائیں استعمال کرتا ہے جن کے اندر ریا، گیس اور تبخیر زیادہ ہوتی ہے، جن کے اندر سر فہرست چاول ہے، آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن، کڑی، چنے کی دال، برائلر کا گوشت، پکوڑے، سموسے، تکے، کباب، برگر، شاورما، کولڈ ڈرنک، بازاری قسم کے مشروبات اور فاسٹ فوڈ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پیٹ کے اندر تیزابیت، ریا، گیس اور تبخیر کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اور بہت بری عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بری عادت ہے۔ وقفے سے کھاتے رہنا، یاد رکھیں کہ وہ جسم کے اندر تعفن، تیزابیت اور گیس، تبخیر کا سبب بنتا ہے۔ جب تک پہلا کھانا، پہلی خوراک مکمل طور پر ہضم نہ ہو جائے، جس کے لیے کم از کم 6 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، جب تک پہلی خوراک مکمل طور پر ہضم نہ ہو جائے تب تک اوپر سے کوئی بھی اور خوراک یا کھانا لینا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر 6 گھنٹے تک بھی انسان کو حقیقی بھوک بیدار نہیں ہوتی تو وقفہ بڑھا لینا چاہیے، 7 گھنٹے کر لینا چاہیے، 8 گھنٹے کر لے، 9 گھنٹے کر لے، جب تک انسان کے پیٹ میں خمیر جو ہے، جو پہلی خوراک ہے، وہ مکمل طور پر ہضم نہ ہو جائے، اس کا تعفن ختم نہ ہو جائے، تب تک اور غذا کا استعمال کرنا انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ مریض زیادہ تر سالن کے اندر ادرک کا استعمال، لہسن، پودینہ، ہری مرچ، کالی مرچ، ہلدی، یہ چیزیں سالن کے اندر زیادہ استعمال کرے، اور سالن کے اندر زیادہ تر کدو، ٹنڈا، توری، پیٹھا، مولی، گاجر، مونگرے، شلجم، کریلے، بکرے کا گوشت، بکری، دمبا، بھیڑ، تمام پرندوں کا گوشت اس مریض کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ہے۔ دالوں کے اندر یہ صرف مونگ ثابت یا مونگی ثابت یہ استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری جو وجہ سامنے آتی ہے منہ سے بدبو آنے کی وہ ہے ٹانسلز۔ بعض لوگ جن کو ٹانسلز کی بیماری ہوتی ہے تو ٹانسلز کے اندر پیپ اور ریشہ پڑ جانے کی وجہ سے بھی منہ سے سمیل آیا کرتی۔ تیسری وجہ جو ہے اس کی وہ ہے مسوڑوں کی خرابی۔ بعض لوگ جن کے مسوڑوں کی خرابی کی وجہ سے، جس کو ماس کھورا بھی کہتے ہیں، دانتوں سے پیپ اور خون بہتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے منہ سے عمومی طور پر سمیل آیا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ریگولر صبح اور شام 2 ٹائم برش کا استعمال اور مسواک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، اور دانتوں کی صفائی کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو وجہ بنتی ہے منہ سے سمیل لانے کی ہے وہ ہے ذیابیطس معدی، یعنی جو معدہ کی خرابی کی وجہ سے ذیابیطس ہوتی ہے، لبا کی خرابی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی عمومی طور پر منہ سے سمیل آیا کرتی ہے۔
تو یہ جو 3-4 اسباب ہیں منہ سے سمیل لانے کے، ان کے تقریباً سارے کا جو محرک ہے، اسباب ہیں، وجوہات ہیں، وہ تقریباً ایک ہی ہیں، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک کی شدت، تبخیر معدہ، تذابیت اور ریح کی کثرت۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کے طور پر اس مریض کو اجوائن، پودینہ اور تیز پات کا قہوہ دن میں 3 دفعہ لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوا کے طور پر جوارس جعلی نوس اس مریض کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جوارس جعلی نوس کا نسخہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ پنسار سے بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ صبح، دوپہر، شام آدھا چمچ 3 ٹائم سادہ پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے چند دنوں کے اندر ہی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو غذائی شیڈول دیا ہے، پرہیز بتایا ہے، اس پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔